ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنات الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا اعلموا، خوب جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور زینت اور فخر جتانا آپس میں ایک دوسرے پر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے کیا دکھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ دنیا کی زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے. آخرت دارالجزا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ تو کافر ہیں جو ہے یہ انکار کرنے والے، اور کچھ مسلمان ہیں. مسلمانوں میں بھی بے شمار ان کی کیٹیگریاں ہیں. کچھ مسلمان وہ ہیں جو اپنی آخرت کو مقصد بناتے ہیں اور دنیا کو ضرورت کی حد تک استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے اور آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے. اے مسلمان ہی، اللہ کی یاد سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، دینی محافل سے، جمعہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہیں مسلمان. اب اللہ نے اہل ایمان کو یہ بات فرمائی کہ اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا. بعض کا فرمایا کہ کھیل تماشے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. بالکل اس کی ایسی حیثیت ہے کہ جس طرح آدمی کوئی مسافر ہو اور سفر کرتے کرتے راستے میں کوئی درخت آئے اور اس کے نیچے وہ ذرا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائے، ابھی اس کا سفر باقی ہے، سفر ختم نہیں ہوا، تو وہ عقل مند مسافر جو ہے وہ وہاں پر اپنا پکا ٹھکانہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ یہ تو درخت جو ہے اس کے لیے میں چند لمحوں کے لیے بیٹھوں گا، پھر کچھ تھوڑا ٹائم یہاں پر رک کر میں نے آگے سفر بھی کرنا ہے، میرا سفر ابھی آگے کی طرف ہے، مکمل نہیں ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اور زیب و زینت اور مال اور اولاد پر ایک دوسرے پر فخر کرنا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. ان کاموں سے منع کیا گیا ہے. کوئی بھی قومی عاد اور قوم سمود کی جو علامات ملتی ہیں آج تک، بڑی بڑی شاندار قسم کی بلڈنگیں، بڑے بڑے شاندار قسم کے مکانات انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنائے ہوئے تھے. اس قوم کی یہ سوچ تھی،
اس قوم کا یہ کام تھا. پیغمبر اس وقت کے ان کو منع کرتے تھے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی ہے, عارضی زندگی ہے, یہاں پر مستقل ٹھکانے اس طرح کے نہ بناؤ. عارضی زندگی ہے, عارضی وقت گزارو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم رہبانیت اختیار کر لو اور دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ. مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی اصل میں جو یہ بیماری ہے اس کو دور کرنا مقصد ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں, فخر کرتے ہیں, غرور کرتے ہیں. اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کس چیز میں؟ مال اور اولاد میں. پیسہ زیادہ ہو, اس کے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا ہونا چاہیے, اب میرے پاس اب میں لاکھ پتی ہو گیا ہوں, مجھے کروڑ پتی ہونا چاہیے, مجھے ارب پتی ہونا چاہیے, کروڑ پتی ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو اگر سونے کی 2 پہاڑیاں دے دی جائیں تو تیسری کی بھی ورث کرے گا. فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بار سکتی ہے. یہ دنیا میں جتنا مرضی مالدار ہو گیا حریص ہی رہے گا, دنیا کا حریص ہی رہے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ زمینیں اور جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ تم دنیا کی ہو کر رہ جاؤ گی. دنیا کی حد تک, ضرورت کی حد تک جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ضرورت کی حد تک استعمال کرو. فخر کرنا, غرور کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور اتنا ناپسند ہے, اتنا ناپسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غرور کرے گا, فخر کرے گا, قیامت کے دن اس کے تکبر کی وجہ سے ایسے لوگوں کو چیونٹے کی طرح اٹھایا جائے گا. چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. یہ متکبرین لوگ ہیں. اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے. تو یہ بھی سخت ناپسند ہے کہ آدمی مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے. ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بے شمار مثالیں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو غریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار لوگ ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرتے ہیں, جو بھی نیک کام ہو غریبوں کی امداد کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں. ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو تم کو ان کے برابر ثواب ملے گا. وہ جو صدقہ کرنے والے ہیں, جو خیرات کرنے والے ہیں, زکاتیں دینے والے ہیں, تم نہیں دے سکتے, تم ان کے برابر ثواب مل جائے گا. یہ ہے نیکی میں سبقت, نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا. اب جب ان لوگوں کو معلوم ہوا, ان صحابہ کو معلوم ہوا جو مالدار تھے, انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا, پھر وہ ہم سے پڑھ گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے بڑا فضل, وہ بڑے فضل والا ہے, وہ جس کو چاہے زیادہ دے. یعنی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ اگر اس طرح کا ہے تو تمہیں بھی زیادہ دے سکتا ہے اور ان لوگوں کو بھی زیادہ دے سکتا ہے جو زیادہ کے حریص ہیں. لیکن ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا تھا؟ دنیا کی طلب نہیں, دنیا کی چاہت نہیں, آخرت کی تیاری کا احساس. کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اور ان مجالس میں دنیا کا کاٹی تذکرہ ہوتا تھا کہ دنیا کے لیے تذکرہ ہو کہ فلان جو ہے بڑا مالدار ہے, مجھے بھی مالدار بننا چاہیے. ایسی سوچ رکھنا, ایسا دماغ رکھنا, یہ ان کے دماغ میں ایسی بات نہیں تھی. ان کے دماغ میں ایک ہی چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیار کیا تھا. اکثر حال ذات من لذات الموت, کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا تذکرہ کیا کرو. موت کا تذکرہ کیا جائے, بڑا آدمی کو ناگوار گزرتا ہے, بڑی ناپسندیدہ چیز ہے موت. اس کا تذکرہ کیا جائے, بعض لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. لیکن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ اکثر کثرت سے ذکر کرو. حاضر من لذات, لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کا ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم ادھر سے غفلت کا شکار ہو گئے تو پھر ہماری ساری جو محنت ہے دین کے لیے بھی جو ہم کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ہر وقت موت کا خیال, ہر وقت آخرت کا خیال رکھ کے اعمال کرنے چاہیے. کوئی بھی عمل اگر اس لیے ہو گیا نمود و نمائش کے لیے, دکھاوے ریاکاری کے لیے, تو وہ اللہ کے یہاں برباد ہو جائے گا اور اس کی پھر پکڑ ہوگی, اس کی پھر سزا ہے. ایسا ہی نہیں کہ عمل ناکام ہو جائے گا, نہیں, اس کی پھر سزا بھی ملے گی.
कि तुमने ये अमल दिखावी और रियाकारी के लिए क्यों किया, लोगों को दिखाने के लिए ये अमल क्यों किया। लोग जब जाएंगे हिसाब किताब के लिए तो जो लोग दिखावे और रियाकारी के साथ अमाल करने वाली हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को फरमाएंगे कि जाओ जाकर तुम लोगों से अपने अमल की सजा मांगो जिनके दिखाने के लिए तुम अमल करते थे, उनसे जाकर सजा मांगो, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। बेशक बड़े तुम हाजी बने हुए थे, बड़े नमाजी बने हुए थे, बड़े रोजेदार बने हुए थे, बड़े ज़कातें देने वाले बने हुए थे, लेकिन तुम्हारे जो अजर है किस लिए था, लोगों को दिखाने के लिए। आज माशरे के अंदर बेशुमार खराबियां हैं, ज्यादातर काम दिखाने के लिए होते हैं, आप खुद जानते हैं। अब जनाजा जब लेकर जाते हैं, सुन्नत तरीका क्या है, खामोशी के साथ लेकर जाओ। लोग किस तरह लेकर जाते हैं, दिखाने के लिए कि कहीं जी बड़े वो पढ़ने वाले बंदे आए हुए थे, उन्होंने ये पढ़ा। क्या पढ़ते हैं, शेर व शायरी करते हैं। शेर व शायरी करते जाना, शेर व शायरी करना वहां पर क्या जायज है? बिल्कुल कतई तौर पर नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की जनाज़ों को आप देखें, सहाबा के वक्त की जनाज़ों को देखें, सल्लल्लाहु अलैहि के वक्त की जनाज़ों को देखें, बल्कि कुछ अर्सा पहले अपने हमारे गांव से उठने वाले जनाज़ों को आप देखें, ऐसी कैफियत नहीं थी। अब दिन के अंदर ये चीजें नहीं दाखिल की जा रही हैं, और किस लिए? नमूद नुमाइश के लिए। इसका हिसाब अल्लाह को देना है। जनाजा मौलवी साहब पढ़ाएंगे, उसके कुछ दिनों के बाद उस वक्त क्योंकि अचानक मौत जाती है, तैयारी नहीं हो सकती किसी को बाहर से बनाने के लिए, बात बढ़ा भी लेते हैं, तो चौथे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए बाहर से आदमी को बुलाया जाए, उसको पैसे दिए जाएं, उस पर पैसे निछावर किए जाएंगे, जी ये पैसे इस पर हम फेंक रहे हैं, ये बहुत बुरा फेल है। ये नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चीजें नहीं थी। हम फिर भी नागवारी के साथ इन प्रोग्रामों को लेते हैं, लेकिन ये लोगों की रजामंदी इस तरह नहीं होनी चाहिए। लोगों को समझाने का मतलब यह है कि आस्ता आस्ता लोग इस चीज को छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कुछ चीजों को छोड़ चुके हैं, काफी बिदात खराबात को लोग छोड़ भी चुके हैं। तो जो लोग नहीं छोड़े उनको छोड़ना चाहिए। पता है, मालूम है ये चीजें गलत हैं, ये कुल वगैरह, ये जमेरातें वगैरह, ये सब चीजें नमूदो नुमाइश है। ये अल्लाह को अमाल नमूदो नुमाइश वाले सख्त नापसंद है। अल्लाह को वो अमल पसंद है इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, उसमें किसी दूसरे की ना हो, अपनी ना करना हो। अब ये अजीब तमाशा बना हुआ है कि लोग जब तीसरा या चौथा दिन होता है तो वो उसको मौज मेला और रौनक मेला बना देते हैं और कहते हैं जी आज रौनक मेला लाया है। वो फौत जो हुआ उसका गम उसका नहीं है, उसका दुख नहीं है, ये दुख की कैफियत है कि वहां पर नातखानी, वहां पर शेर व शायरी, वहां पर नोट छावर करने, और उसको भूल चुके हैं जो आदमी फौत हुआ है। यही साहब हमारे साथ होने वाला है, हमारा अशर भी यही होने वाला है। हमारी मौत के बाद कुछ दिनों तक हमें याद रखा जाएगा। आप देख रहे हैं जो लोग चले गए दुनिया से, उनको कौन याद कर रहा है? साल ज्यादा से ज्यादा गुजर जाएगा तो घर वाले बिल्कुल भूल चुके होंगे। उसी घर में खुसरे नाच रहे होंगे, जेड़े नाच रहे होंगे, उसी घर में ढोल बज रहे होंगे, उसी घर में खुशी के फंक्शन हो रहे होंगे, और उस आदमी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा जो दुनिया से चला जाएगा। यही अशर हमारे साथ होने वाला है। मुझे भी नहीं कोई याद करेगा, आपको भी नहीं कोई याद कोई करेगा। ये दिमाग से निकाल दें। बड़े बड़े आए हैं दुनिया में, बाद की कब्रों के नामो निशान तक लोगों को पता नहीं है, न गोरे सिकंदर, न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे खत्म हो गए हैं। यही हिसाब होना है। ऐसे ऐसे लोग आए, सिकंदर आजम जैसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश की है। ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने आधी आधी दुनिया पर हुकूमत की है, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, उनकी कब्रों का पता नहीं है, कोई फातिहा पढ़कर बख्शिश के लिए दुआ करने वाला नहीं है। इसलिए जो अमल भी करें अल्लाह की रजा के लिए करें, कम से कम हमारी आखिरत तो दुरुस्त हो। दुनिया में कोई नहीं कोई याद रखेगा। फौत होने के साथ ही पहला काम क्या किया जाएगा? उसकी घड़ी उतारी जाएगी, उसकी जेब जो है उसकी तलाशी दी जाएगी, उसकी जो चाबियां उनको काबू किया जाएगा, उसके शनाख्ती कार्ड को काबू किया जाएगा, जमीनों जायदाद के मसले खड़े हो जाएंगे, और ये दुनिया से चला गया होगा। आगे वो अल्लाह की दावत में खड़ा होगा इम्तिहान देने के लिए, और पीछे से लोग जो हैं उसकी जायदाद को तकसीम कर रहे होंगे। इकट्ठी उसने की है, इकट्ठी उसने की है, साहब उसने देना है, लेकिन ये तकसीम करने वाले आपस में तकसीम करने की कोशिश कर रहे होंगे। उसको पढ़कर बख्शने के लिए कोई आदमी नहीं होगा। और ये जो चक्कर चला हुआ है, ये खत्म वगैरह, लोग कहते हैं जी याद रखें, खुद पढ़ा करें, खुद पढ़कर जो आप बख्शेंगे, स्वाब पहुंचाएंगे, वही असल में पहुंचेगा। लोग नहीं पढ़ते कि आप लोगों पर ये तवक्को रखें कि लोग जो पढ़ पढ़कर आपके वालिदैन को और आपकी औलादों को बख्शेंगे, ऐसा काम कभी नहीं होगा। खुद आदमी को कोशिश करनी चाहिए। इसलिए दुनिया की जिंदगी को इसी हद तक समझना चाहिए कि ये हमारी एक जरूरत है। जरूरत इसको मता कहा गया, अरबी में इसको मता भी कहा गया, मताउल हयात दुनिया।
متاع کس کو کہتے ہیں؟ جوتوں کے لیے کپڑا لیا، اس کو استعمال کیا، جوتے صاف کیے، اس کو پھر پھینک دیا، اب سارا دن اس کو نہیں پوچھنا، یہ متاع ہے۔ توا صاف کرنے کے لیے کپڑا لیا، اس کو صاف کر دیا، اب اس کو رکھ دیا، اس کو نہیں پوچھنا، یہ ہے متاع۔ تو دنیا کی زندگی میں اس طرح رہ کر ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ مومن جو ہے وہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے حلال حرام دیکھے گا، جائز ناجائز، حق باطل، جھوٹ سچ دیکھے گا۔ جو کافر ہے اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں، اس نے نہیں دیکھنا کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے، کس چیز سے مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے فائدے کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن مسلمان نے اپنے دین کو قربان نہیں کرنا، اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، دیکھنا ہے جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ نے اس کے رسول نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا، اگر منع کیا تو اس سے رک جانا ہے، اگر حکم دیا تو وہ کام کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، آزاد نہیں زندگی یہ گزار سکتا، اور اس کے لیے قید خانہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے قید خانہ کہ جس طرح چاہے من چاہے زندگی گزارے، اپنی مرضی والی زندگی گزارے، لیکن مومن کے لیے یہ ہے کہ آخرت میں وہ من چاہے زندگی گزارے، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا اپنی مرضی کی زندگی گزارے، دنیا میں اس کو رب چاہے زندگی گزارنی پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ مشکل کام یہ، کیونکہ شریعت کے جو احکام پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر اس کی بالکل روگردانی کر لی جائے اور مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ جو ہے راستے آسان کر دیتے ہیں جب آدمی کوشش کرتا ہے، جب دین کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لیے ہر ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میں اپنا جائزہ لوں، اپنا احتساب کروں کہ میں کس حد تک آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کس حد تک دنیا کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کے لیے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرنا چاہیے جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور پھر دنیا جو ہے اس میں رہتے ہوئے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا کر کے، اللہ کی عدالت اور کچہری کے کٹارے میں کھڑا کر کے حساب کتاب دیا جائے۔ دنیا میں ہی اپنا حساب کتاب لے لو، ابھی بدلنے کا وقت ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی مہلت ہے، اس سے فائدہ سے اٹھانا چاہیے، اور اپنی دنیا کی میں زندگی جو گزر رہی ہے اس کا احتساب کرنا چاہیے، آخرت کے لیے ہر وقت تیاری کا احساس بیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔